اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے گا، ویغفر لکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہی قدردان اور بڑے حلم والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر ان گناہوں کا جائزہ لیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے گناہ مال و دولت کی ہرس، مال و دولت کی ہوس اور لالچ، اور مال سے بے پناہ محبت کے نتیجے میں وہ گناہ سامنے آتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے کاروبار اور تجارت کی وجہ سے ظہر، عصر، مغرب کی نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے کہ وہ کام کا وقت ہے، کمائی کا وقت ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں، کس لیے؟ مال و دولت کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین ان کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کے ساتھ قطع تعلقی کر چکے، رشتہ داروں کے لیے وہ ایسے جیسے انہوں نے اپنا مرنا جینا ختم کر رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی دولت کے نشے کی وجہ سے کہ مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، مجھے رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں جو بھی اس مال کے ہوس اور ہرس کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ معاشرے کے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، کتنے ایسے قتل ہیں جو اس روپے اور پیسے کی خاطر ہو جایا کرتے ہیں۔ زناکاری کے کتنے اڈے ہیں جو اس دولت کی ہرس اور ہوس میں وہاں عزتوں کو لوٹا اور لٹایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے انسان کو، دنیا بھی اس کی تباہ، آخرت تو برباد ہونی ہی ہونی ہے۔ فرمایا تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرہم و تعس عبد الخمیسہ، فرمایا وہ انسان تباہ ہو جائے، اس کی دنیا آخرت برباد ہو جائے،
جس انسان نے اپنا خدا اپنے روپے اور پیسے کو سمجھ رکھا ہے، جو درم و دینار کا پجاری بن چکا ہے، درم اور دینار اس کو اس نے اپنا خدا سمجھ رکھا ہے، رب العالمین کے مقابلے میں وہ اس پیسے کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یاد رکھنا یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں بھی ہیں، اگر انسان ان کا صحیح استعمال کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے، اولاد کے معاملے میں انسان خوف خدا کو غالب رکھے، تو یقیناً یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ لیکن اگر انسان اس دولت اور اولاد کی خاطر اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنے خالق و مالک اس سے اعراض کر بیٹھے، دینی تعلیمات کو پس پش ڈال دے، تو یقیناً اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، جس فتنے کی وجہ سے وہ امت تباہ و برباد ہوتی ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، اور میری امت کا جو فتنہ ہے فرمایا وہ مال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آغاز سے ہی اس بات کا حکم دیا، لوگوں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ مال تمہیں رب نے عطا کیا ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے رب کے راستے میں اس کا حق ادا کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا کرو۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہیں آپ نے زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے احکامات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، کہیں صدقۃ الفطر اس کے وجوب کا تذکرہ کیا، اور کہیں نفلی صدقات کی ترغیب، مہمانوں پہ خرچ کرنا، غرباء پہ خرچ کرنا، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، مساکین کی ضرورت اور حاجات کو پورا کرنا، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے، رب کے دین کے وہ جو مراکز ہیں، مساجد کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، اور اس دین کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، ایسے لوگوں پہ اپنے پیسے کو خرچ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری ترغیبات اور تعلیمات موجود ہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، اور میرا بھائی وہ بس آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، یہاں دین سیکھتا رہتا ہے، کماتا میں ہوں، خرچ اس پہ میں کرتا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، لعلک ترزق بھی، تمہیں کیا خبر کہ اللہ اسی کی وجہ سے تجھے بھی رزق دے رہے ہوں، لعلکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ فرمایا مسلمانوں، جن کو رب نے دولت عطا فرمائی ہے، جن کو رب نے مال و زر عطا فرمایا ہے، کبھی وہ کمزوروں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کمتر، گھٹیا اور ان سے صرف نظر نہ کریں۔ کیوں؟ رب العالمین انہی کی دعاؤں اور انہی کی التجاؤں کے نتیجے میں رب العالمین تمہیں بھی عطا فرماتے ہیں، تمہیں بھی رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو رب نے تمہیں مال دیا ہے مت سمجھنا کہ سب کا سب تمہارا ہے، اس مال کے اندر رشتہ داروں کا بھی رب نے حق رکھا ہے، اس مال کے اندر مانگنے والوں کا بھی حق رکھا ہے، اور جو مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ واقعہ ہی یہ ضرورت مند ہے، ان کا بھی رب نے تمہارے مالوں کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی انسان صبح کرتا ہے، ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا۔ بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صبح آسمان سے رب العالمین دو فرشتے اتارتے ہیں، دونوں ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ فرمایا فرشتے کسی کے حق میں بھی جب سفارش کرتے ہیں،
دعا کرتے ہیں، رب العالمین کی مرضی سے وہ دعائیں اور سفارشیں ہوتی ہیں، اور رب العالمین ان کی دعاؤں کو ٹھکراتے اور رد نہیں فرماتے۔ وہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ فرمایا ایک فرشتہ سارا دن اللہ سے یہ دعائیں کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے پروردگار آج کے دن میں جس نے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کیا، اے اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ سارا دن فرشتہ اللہ سے یہی دعائیں کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیل بن گیا، جس کو تو نے عطا کیا لیکن اس کو توفیق نہ ہوئی، اس کے بخل نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ دیا، جب وہ خرچ کرنے لگتا ہے وہ کڑیاں زرہ کی طرح تنگ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر اور دنیا کے معاملات کے اندر بے دریغ وہ خرچ کیے جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ کی باری آتی ہے، رب کی رضا کی باری آتی ہے، جہاں دین کی باری آتی ہے، جہاں رب کے گھر کی باری آتی ہے، وہاں اس کا بخل اور اس کی کنجوسی غالب آ جاتی ہے۔ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ ایسا بخیل انسان اس کو جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے اسے بھی تباہ و برباد کر دے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پیسہ تو ہے لیکن اچانک کوئی ایسی مصیبت پڑی، کوئی ایسا مقدمہ پڑ گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، وہ ساری کی ساری جمع پونجی وہ ایسے جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ فرشتے کی بد دعا تھی، اللہم آت ممسکا تلفا، اے پروردگار ایسے انسان کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ آج مسلمان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے، جب مسجد کی باری آتی ہے، جب مدرسے کی باری آتی ہے، جب دینی کتب کی اشاعت کی باری آتی ہے، جب اللہ کے دین کے لیے کچھ دینے کی باری آتی ہے، تو اس کی سوچیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ کل کیا بنے گا، پرسوں کیا بنے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی تربیت یہ تھی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر، اللہ کا قرآن سن کر ان کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی ہے کسی کو اور گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف 3 کھجوریں پڑی ہیں تو وہ تینوں ہی دے دی۔ یہ نہیں سوچا کہ آج کا دن میرا کیسے گزرے گا، میں کہاں سے لوں گا، میں کہاں سے کھاؤں گی۔ پیارے بھائیو، اگر 3 کھجوریں تھیں تینوں ہی دے دی۔ اگر کسی کے پاس مٹھی بھر جو تھے وہ صدقہ کر دیا، تھوڑا تھا تھوڑا کر دیا، رب نے زیادہ دیا پھر زیادہ کیا۔ اور یہی صحابہ کرام ایک ایک مجلس کے اندر 900 اونٹ بھی دینے والے، 100 گھوڑے دینے والے، کتنے کلو چاندی دینے والے، اس لیے کہ اللہ کے دین کو اگر ضرورت پیش آئی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر میرا مال اس میں صرف ہو جائے، اگر میرا مال کام آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ کہیں وہ گھر کا سارا مال لٹاتے ہیں، کہیں گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی ہمت ہوتی اللہ کی راہ میں دینے میں وہ بخل نہیں کیا کرتے تھے، بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، پھر رب العالمین کی طرف سے پھر ان کو عطا بھی کیا جاتا تھا۔ آج میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے اندر اور بہت سارے ایسے مسلمان، ایک سوچ بنی ہوئی، ایک فکر بنی ہوئی، بہت سارے مسلمان، اللہ اکبر، جب بھی دینے کی بات ہوتی ہے، صدقہ کرنے کی بات ہوتی ہے، خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو سوچ یہ آتی ہے کہ شاید یہ امیروں کا کام ہوگا، شاید یہ مالداروں کا کام ہوگا، شاید یہ ارب پتی لوگوں کا کام ہوگا، کروڑ پتی اور جن کو بے دریغ دولت عطا کی گئی ہے، یہ شاید ان کا کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں رب العالمین کا نظام ہے، انفق انفق علیک یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر۔ یہاں اللہ کے محبوب نے، حدیث قدسی ہے، رب خود فرما رہے ہیں، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا صرف جس کو کروڑوں دیے ہیں وہ دے، جس کو لاکھوں دیے ہیں وہ دے، انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا،
کبھی بھی اللہ رب العزت عرش والے سے کبھی نا امید نہ ہو. عرش والے کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں. رب العالمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے دلوانا چاہتے ہیں. تم دو، رب تمہیں دے گا. آج غرباء کی یہ سوچ بنی ہوئی کہ امیروں کا کام ہے. وجہ یہی ہے میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، جس کے پاس 1000 روپیہ ہے کیا وہ 10 روپے نہیں دے سکتا؟ جو 3000 کما رہا ہے کیا وہ 30 روپے نہیں دے سکتا؟ جو 30,000 کما رہا ہے کیا 1000 نہیں دے سکتا؟ رب کے ہاں تیرا جذبہ دیکھا جائے گا، تیری تڑپ دیکھی جائے گی، تیرا شوق دیکھا جائے گا. اللہ کے دین کے لیے تیرے اندر تڑپ کتنی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا تھا. لوگوں بسا اوقات ایک کھجور کو اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. رب العالمین کے ہاں کیا کمی ہے؟ رب یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنے من دیا، رب تو یہ دیکھتے ہیں کہ دینے میں تیری تڑپ کتنی تھی، تیرا شوق کتنا تھا، رب کی رضا کا جذبہ کتنا تھا، اللہ کے دین کی خدمت کی تڑپ کتنی تھی. تو ایک کھجور دے، اسے پہاڑوں کے برابر کر کے تیرے نامہ اعمال میں رکھنا، اور کل قیامت والے دن پہاڑوں کی شکل میں نیکیوں کی صورت میں تیرے لیے رب العالمین کی طرف سے انعام دینا، یہ اس خالق کائنات کا کام ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خوبصورت قرض اپنے رب کو دے؟ یضاعفہ لہ، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. اور رب العالمین تو شکور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، وہ تو بڑا قدردان ہے. پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی غربت کیسے مٹی؟ یہی سبب تھا کہ ان کو رب العالمین نے جو دیا انہوں نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا. جتنی ہمت اور طاقت ہوتی اتنا ہی خرچ کرتے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی تعلیم یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. منہج یہ ہے، ویژن یہ ہے، مقصد حیات یہ ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے. فرمایا ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، وہ بھی رب کے راستے میں دے دو، کیا پتا وہی آدھی کھجور تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی دلوانے کا سبب بن جائے. اور اگر رب نے دیا ہے اور یہ فرضی زکوٰۃ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، گن گن کے رکھ رہا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرمایا جس کو رب نے دیا ہے اور پھر وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، مال و دولت کے ساتھ بڑی محبت ہے، گن گن کے اپنی جمع پونجی کو بڑھاتا جا رہا ہے. فرمایا کل قیامت والے دن اسی مال کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا. وہ جہنم کے اندر تختیوں کی شکل میں اس کو گرم کر کے پھر اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس سے دنیا میں تمہیں بڑا پیار تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، گلے کا توق بنایا جائے گا اور اس کے چہرے پر وہ ڈسے گا. فرمائے گا اور ساتھ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا جمع شدہ خزانہ ہوں. پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ان کی غربت کو دیکھا جائے، رب کعبہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے نام سنا ہے غربت کا، ہم نے غربت نہیں دیکھی. صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ جسم ڈھانپنے کے لیے جس پاس چادریں بھی دو نہیں ہیں، اپنا سطر چھپانے کے لیے ایسی بڑی ایک چادر بھی نہیں جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، چھوٹی چھوٹے ٹکڑے ہیں، ان کو جسم کے اوپر اس انداز میں باندھا ہوا ہے اور ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے بسا اوقات اس خوف اور ڈر سے کہ کہیں سطر ظاہر نہ ہو جائے. اور کھانے پینے کی کیفیت کیا ہے؟ کتنے کتنے دنوں تک فاقے چلتے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے. اور کیفیت کیا ہے؟ حتیٰ کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو کے گر پڑتے،
لوگ سمجھتے شاید کوئی دیوانہ پڑا ہے، مجنون پڑا ہے، حالانکہ سبب یہ ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے، کوئی چیز نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ لیکن جذبہ کتنا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کچھ نہیں پاس، تو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی غربت کا رونا پیٹنا نہیں، تڑپ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رب کے راستے میں دو۔ چلے گئے کہ یہودی کے باغ کے اندر، اور اسے کہا تمہارے باغ کو پانی لگانا چاہتا ہوں، اگر ضرورت ہے تو بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے پانی لگاؤ۔ ساری رات کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے ڈولوں کے ذریعے کنویں کو پانی لگایا، اور اس نے اجرت میں ایک مٹھی کھجوروں کی وہ اس کو پیش کی صحابی رسول کو، اور وہ ساری رات کی محنت اور وہ اجرت جو ملی کھجوروں کی شکل میں لا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ منافقوں نے کہا اس سے تبوک فتح ہوگا، اس مٹھی بھر کھجوروں سے کیا ہوگا؟ رب العالمین نے قرآنی آیات اتار دی، فرمایا میرے نبی کے یاروں کے کیے ہوئے صدقے پہ تم طنز کرتے ہو، رب العالمین کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اسی مٹھی بھر کھجوروں کو رب العالمین کئی ڈھیروں سے بڑھا دے، ایک کھجور کو رب کئی گنا کر دے۔ رب العالمین تو تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، وگرنہ اللہ کا دین وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو دین کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیا اللہ کے دین کے کام آ رہا ہے؟ تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر جذبہ، میرے پیارے بھائیوں کبھی تصور کیا کریں، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے تو صرف بچوں کو کھلانے کے لیے، خامد بیوی کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہمان ہے، رب کا مہمان ہے، کون مہمان نوازی کرے گا؟ صحابی رسول نے یہ نہیں سوچا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اب پتہ نہیں اس کو کہاں سے لا کے دوں گا، گھر کے اندر تو کیا کیفیت ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رب راضی ہو جائے اور کیا چاہیے؟ زندگی میں اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ خالق و مالک راضی ہو جائے۔ اپنے گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ کہا کچھ نہیں، سوائے آج رات جو بچوں کو کھلانا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں گھر کے اندر، نہ تیرے کھانے کے لیے نہ میرے کھانے کے لیے۔ کہا کوئی بات نہیں، آج کی رات ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، رب راضی ہو جائے، ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں کوئی حرج نہیں، آج ہمت کرو اور بچوں کو بھوکا سلا دو، آج ہم مہمان کو کھلائیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ اور پھر اس صحابی نے اور اس صحابیہ نے یہ عمل کیا، اپنے بچوں کو بھوکے سلا دیا، وہ روتے رہے بلکتے رہے، جیسے بھی ان کو سلا دیا۔ کھانا ایک فرد کا تھا، اب ہیلا کیا، کہا جب کھانا سامنے رکھنا تو تم آہستہ سے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، ہم ساتھ تو بیٹھ جائیں گے لیکن کھانا کھائیں گے نہیں، تاکہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، وہ سیر ہو کے کھا لے، ہماری خیر ہے۔ انہوں نے یہ عمل کیا، رب نے قرآن بنا کے اپنے نبی پہ اتار دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قیامت تک کے لیے رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ خود محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نہیں ہے اپنے پاس، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں جب بھی رب کے راستے میں دینا ہو، دو بنیادی باتیں کبھی نہ بھولنا۔ زندگی میں جب رب کے راستے میں دینے کی بات آئے، سب سے پہلی بات جب بھی دینا ہو دل کی خوشی سے دیں، راضی ہو کر دیں، کڑتے ہوئے، دل کی تنگی اور گھٹن محسوس کرتے ہوئے، چہرے پہ غم اور پریشانی کے اثرات کہ یہ کیا بن گیا، آئے تو کس لیے تھے، اب یہاں دینا پڑ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو راضی کر کے دینا ہے تو پھر خوشی سے دیں۔ جب رب کی رضا کے لیے دینا ہے تو پھر اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ میرا پیسہ رب کی رضا کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی دیں، چاہے 1 روپیہ دیں یا 1 لاکھ دیں، جتنی بھی ہمت توفیق ہو، دیتے وقت خوشی ہونی چاہیے، چہرے پہ چمک ہونی چاہیے، اور خوشی اور راحت، دل کو سکون اور سرور ملنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات،
جب اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر یہ تڑپ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ داد دیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، فلاں کو خبر ہونی چاہیے میں نے دیا ہے، یہ کام میں نے کروایا ہے، یہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، اگر لوگوں کے لیے کیا ہے تو پھر خوب تشہیر کر، اور اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اسے کسی تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رب جانتا ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں دیا ہوا، دن کے اجالوں میں دیا ہوا، جہاں دنیا کی کوئی طاقت بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، وہاں تو اللہ کے لیے کچھ دے رہا ہے، وہ رب وہاں بھی جانتا ہے۔ اس لیے چھپانے کی کوشش کیا کریں، جتنا چھپا سکتے ہیں۔ تصویریں لینا، اشتہار بازی اور پتہ نہیں کیا کچھ، نہ دوسروں کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دینا، عزت نفس کو مجروح کر کے دینا، میرے پیارے بھائیوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے دو تو اس انداز میں دو کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جن کے پاس نہیں، اللہ ان کو وافر حلال روزی اللہ نصیب فرمائے، اور جو دیا ہے اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، برکت یہ نہیں ہوتی، ہمارے ایک شیخ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، کہتے بیٹا برکت یہ نہیں ہوتی کہ آدمی کو پیسہ زیادہ مل جائے، برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنا رب نے دیا ہے اللہ اس میں ساری ضرورتیں پوری کر دے۔ رب ضرورت ہی نہ ڈالے۔ اگر ایک بندے کے پاس لاکھوں ہیں لیکن اس کی ضرورت کروڑوں میں پوری ہو رہی ہے، اس کی کوئی برکت نہیں۔ جس کو رب نے 1000 دیا ہے وہ 100 میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، یہ برکت ہے۔ اس لیے اللہ سے برکت مانگا کریں، اور برکت حلال روزی میں آتی ہے، حرام جتنا بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ جتنا مرضی بڑھ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فإن عاقبته تصير إلى قل، اس کا انجام جو ہے وہ بالکل ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنایا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده